سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ضمنی انتخابات جو کہ لاہور میں پنجاب میں کل ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی صورتحال کیا تھی. کل بھی کئی لوگوں نے انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں سوال اٹھائے. 8 فروری ہمیں دوبارہ یاد آ گیا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہی انٹرنیٹ کی جو سروسز ہے پاکستان میں وہ گڑبڑا جاتی ہیں. یا تو اس کو ڈولفن کوئی سیبوٹاج کر رہی ہے, معاملہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں انتخابات کے اوپر. اس کے حوالے سے ہم نے پبلک اوپینین بھی لیا, وہاں کی کارروائی بھی دیکھی. لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ ابھی بھی اس کی کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسامہ خلجی. یو سی ہم ایز این ایڈوکیٹ, تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے ان سے اور جانیں گے کہ یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ الیکشنز کے پروسیس کو کس طرح اس کے اوپر سوالات کھڑے کرتی ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. میں نہایت ہی پرزور مذمت کرتا ہوں اس غنڈہ گردی کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک ہمارے نہتے کارکن کے اوپر, جو کہ بزرگ کارکن تھے, ان پر کی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی غنڈہ گردی کی جو امپائر تھی یا جو جاگیر تھی اس کی شکست و ریخ دیکھ کر ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. اور جو قاتل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ قانون سے نہیں بچیں گے. اور جو لوگ اس پورے عمل میں ان کے پس پشت ہیں, جن کی اشیرباد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کو بھی ہم گرفت میں لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ ظفر وال سے ہر قسم کا ظلم, ہر قسم کی غنڈہ گردی کو جڑ سے اکھیڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. آج کے ضمنی انتخابات کے ابتدائی نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ مسلم لیگ نون کی پالیسیاں عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو معاشی اصلاحات ہیں ان سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. اور تحریک انصاف کے ووٹر نے آج نہ نکل کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ملکی حالات بہتر ہوں گے بلکہ عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے اور اس ملک کو اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے. جی جناب, یہ بیان تھا. ہم نے دیکھا کہ دا منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, سوال یہ ہے کہ کل میں نے خود, آئی ایم شیور کہ جتنے کراچی آئٹس ہیں انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو ایک پروسیشن نکالنے سے منع کیا گیا تھا کراچی میں, جس کے خلاف انہوں نے پھر پروٹیسٹ کی انصاف ہاؤس کے سامنے. پولیس وہاں پہ موجود تھی. اس کارروائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کافی دیر تک رکی رہی اور یہ تمام احتجاج, پرامن احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ بھی کی وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ہماری اطلاعات کے مطابق 7 جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو یا تو گرفتار کیا گیا یا ایٹ لیسٹ وہاں سے ان کو پک ضرور کیا گیا. تو کیا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کل نکلے نہیں ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا یعنی اگر آپ کی اپوزیشن یا آپ کا جو بھی حریف ہے اس کے اگر سپورٹرز باہر نہیں نکلتے تو یہ سارے پولیٹیشنز کے لیے, پاکستان کے پورے جمہوری عمل کے لیے ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. کیونکہ اس طرح لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی یوتھ اس پورے پروسیس کی ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ہوپلیس اور ہیلپ لیس ہیں. یہ سوال میں رکھوں گی. ہمارے ساتھ اسامہ موجود ہیں, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں بولو بھی کے. اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جہاں پہ ڈسکورس ہوا کرتا تھا, سیاسی ڈسکورس ہوا کرتا تھا, اس پہ پابندیاں, اور خاص طور پہ ٹویٹر جو کہ ایکس کے نام سے اب جانا جاتا ہے, اس پہ پابندی سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. السلام علیکم اسامہ. السلام علیکم. جی اسامہ, سب سے کہ کل کے ہونے والے ضمنی انتخابات کے اوپر آپ کامنٹ کریں. ایک دفعہ پھر لاہور بھر میں, پنجاب بھر میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک بندش تھی یا سروسز بہت زیادہ ڈسرپٹڈ تھیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل, مجھے لگتا ہے یہ ایک ریاست کی پالیسی بن چکی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے ہم موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز کو بند کر لیں گے. اور میرے خیال سے اس پہ زیادہ سے زیادہ شور مچنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. جی. کیا نیسیسٹی ہے اس کی, کیا یہ ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہے, اور کیا یہ ایک لیگل رسپانس ہے, اور کس قانون کے تحت جو ہے الیکشن کے دن آپ یہ بند کریں, کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کمیونیکیشن, لوگوں کی موبلٹی, باہر نکلنا,
ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، اس کے لیے بھی موبائل فون انٹرنیٹ سروسز ضروری ہے. لوگ جو ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ریگنگ کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کس طرح رپورٹ کریں گے لوگ، تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. اور پھر ہم نے پچھلے جو فروری 8 کا الیکشن تھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فارم 45 جو ای سی پی کے آفیشلز تھے وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے تھے جی کیونکہ جو ہے انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند تھے. تو جو الیکشن کی انٹیگریٹی ہے، جو وہ صاف اور شفاف ہونے کا ضرورت ہے، اس کو یہ انڈرمائن کرتی ہے جب آپ انٹرنیٹ اور فون سگنلز کو بند کر دیتے ہیں. اسامہ مجھے بتائیں، لیکن اگر ہم خطے پہ نظر ڈالیں تو بہت ساری ایسے ممالک جو اپنے آپ کو جمہوری روایتوں کا پابند مانتی ہیں یا اپنے آپ کو ایک اوپن سوسائٹی مانتی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو مثال دینا چاہوں گی. 16 اپریل کو آنے والا ہولناک، یعنی اس سے پہلے 75 سالوں میں اس طرح کی طوفانی بارش یونائٹڈ عرب امارات میں نہیں ہوئی تھی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے بعد بھی اگلے 2 روز بارش ہوتی رہی اور وہاں پہ ریسکیو اینڈ ریلیف کی سروسز جاری تھیں. لیکن یو اے ای حکومت نے بھی بڑا سخت انہوں نے بھی اقدامات لیے کہ فائنز لگائے گئے اور لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کوریج نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگین امیج اور ساکھ متاثر ہوتی ہے ایک ملک کی. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بھی کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے، یا کیونکہ یونائٹڈ عرب امارات میں جمہوریت نہیں ہے تو ہمیں ان کو یہ کرنے دینا چاہیے؟ جی بالکل، وہ تو جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ تو ایک بادشاہت ہے. تو اگر پاکستان میں بادشاہت ہے پھر ہم یہ مان لیں کہ آپ بادشاہ بیٹھے ہیں، جمہوری ہاں جی. ملک نہیں ہے. اور الیکشن بھی آپ پھر نہ ہی کریں اگر آپ نے اس طرح وہ فالو کرنا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ملک کا امیج زیادہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں. آپ کا آئی ٹی سیکٹر سب سے زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے، جی اور آپ باہر سے لوگ جو پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں انہیں آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، کوئی بھی اپلیکیشن یا ویب سائٹ بند ہو سکتی ہے. تو اس میں تو انویسٹر کانفیڈنس بھی امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا، جو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے ہماری اکانومی کے لیے. اسامہ، اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو مینشن دیٹ، کیونکہ 18 سے لے کے 20 اپریل تک پاکستان کا سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو اور کانفرنس، اس کا انعقاد بھی لاہور میں کیا گیا. یعنی ہم کل یہ الیکشنز کی کارروائی آپ کے سامنے 21 کی کور کر رہے ہیں، لیکن 18 سے لے کے 20 تک جو پاکستان کا ڈیجیٹل پوٹینشیل ہے، جو کہ گوگل کی رپورٹس، یعنی میں جو 2019 کی رپورٹس دیکھتی ہوں اس کا تخمینہ لگاتے ہیں وہ تقریباً $60 بلین کا، اس کی ایک طرح سے یقین دہانی کرائی گئی. وہاں پہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ بھی موجود تھی. 700 سے زیادہ لوکل اور انٹرنیشنل آئی ٹی پلیئرز، سٹارٹ اپس اور پورا ایکو سسٹم وہاں پہ وینچر کیپٹلسٹ کا موجود تھا. اور یہ ایک 2 حقیقتیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آنے والا انویسٹر جب نوٹس کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، جیسے آپ نے خود کہا، اس کانفیڈنس کو جو جھٹکا لگتا ہے اس کو بحال کیسے کر سکتی ہے، اور کیا یقین دہانی کرا سکتی ہے موجودہ ریاست اور موجودہ حکومت؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی جو پورا سسٹم ہے اس میں سرٹنٹی ہونی چاہیے صحیح. کہ آپ کو معلوم ہو کہ انٹرنیٹ آپ کو میسر ہوگا، اس کی سروسز ریلائبل ہوں گی اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی. یہ آپ کمٹمنٹ دیں، سرٹنٹی دیں. فی الحال جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ اس طرح کے بلاکیجز نہ لگائیں، کیونکہ پھر آپ کی جو ہے سروسز پہ امپیکٹ آتا ہے. بہت زیادہ مارکیٹنگ کیمپینز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی سوشل میڈیا اپلیکیشن کبھی بند ہو جائے گی، کبھی دوسری بند ہو جائے گی، جی تو اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ایک بہت زبردست سیکٹر ہے. یہاں کے نوجوان جو خاص کر ہے پاکستانی، وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں آئی بالکل ٹی سیکٹر میں. بالکل. تو سب سے بڑھ کر حکومت کو یہاں پہ ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا کے اگر فری لانسرز کمیونٹیز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان فری لانسرز کے اعتبار سے چوتھا بڑا یا تیسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس فری لانسرز یا گگ اکانومی موجود ہے. ان کے لیے بہت ہی زیادہ ریلائبل، سسٹینیبل آئی ٹی سروسز، انٹرنیٹ سروسز، براڈ بینڈ سروسز بہت اہم ہیں. آخری سوال کرنا چاہوں گی اسامہ، مجھے بتائیے کہ ٹویٹر کو سنگل آؤٹ کر کے بند کرنے یا بلاک کرنے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہی وجہ ہے کیونکہ ٹویٹر پہ جو الیکشن میں ریگنگ کی گئی بہت بڑی سکیل میں، اس کا سارا ثبوت آیا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوئی، لوگوں نے آواز اٹھائی. تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے.
اور اس پہ کسی نے صحیح ذمہ داری بھی نہیں لی، پھر مہینے بعد کسی نے ذمہ داری لی، اور پچھلے ہفتے شکر ہے ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے اور انٹیریئر منسٹری کو کہا کہ آپ نے جو بہانے ہمیں بتائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ٹویٹر کی سروسز کو بحال کریں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کورٹ کی بات مانی جاتی ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اسامہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ ویسے تو اکثر اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یوتھ کے لیے، جنریشن ایکس کے لیے انٹرنیٹ آکسیجن کی سی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ان کی تفریح کا باعث نہیں ہے، بلکہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے، اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے انٹرنیٹ آج کی ایک حقیقت ہے۔ اس کے اوپر پابندی لگانا پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک طرح سے بہت بڑی ناانصافی ہے، تو اس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ کو لیٹسٹ رپورٹس بتاتے رہیں گے۔